السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور اس کائنات کا مدبر اور متصرف ہے. احباب گرامی، ابھی ہم نے ماہ رمضان جیسے ایک مبارک موسم بہار کو رخصت کیا ہے. ہم نے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، قیام کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، تلاوتوں کا اہتمام کیا، اور ہم نے الحمدللہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں اس مہینے کو صرف کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح کے اور مواسم بہار عطا فرمائے. احباب گرامی، رمضان کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. ہم نے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کی. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فرما بردار اور نیک بندوں کے لیے نعمتوں والی جنت کو تیار کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے جنت کے طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اے لوگوں، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کو تلاش کرنے کے لیے جس کی مسافت یا جس کی جو وسعت ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے. کن لوگوں کے لیے اس جنت کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین. ان لوگوں کے لیے اس جنت کو اللہ نے تیار کیا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. میں نے آپ کو تقویٰ کا معنی بتایا ہے کہ ہم زندگی اس طرح سے گزاریں کہ شبہات اور شہوات کے اس جو ہے پرفتن دور میں ہم اپنے دامن کو اس طرح سے بچا کر چلیں کہ ہم نہ کسی شبہ کا شکار ہو نہ کسی شہوت کا شکار. ہم سیدھے چلتے جائیں اور ہماری نگاہیں جو ہوں وہ ڈائریکٹ جنت الفردوس پر ہوں، جنت پر ہماری نگاہیں ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اعدت للمتقین. متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے جو نعمتوں والی ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور اللہ رب العالمین نے اس میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے. آپ فرماتے ہیں
اعددت لعبادی الصالحین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت کے بارے میں سب یہی جان لیں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہی کافی ہے کہ ہم یہ آیت پڑھ لیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو ہم نیک اعمال کریں گے ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم شعور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جنت کے لیے کوشش کریں, اس جنت کے لیے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کی ڈھیر لگانے کی کوشش کریں اور اپنے نام اعمال کو ہم جو ہے وزن کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس جنت کے مستحق بن جائیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی اعدت للمتقین, یہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یہ متقی کون ہیں؟ آئیے ہم متقیوں کی ایک صفت بتا دو. سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں شروع میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن, اور پھر متقیوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ہے ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم ہے ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آنے والی ہے ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے ہمارا ایمان ہے. تو ہم نے جو یہ عقیدہ اپنا بنا رکھا ہے قرآن و سنت کے مطابق, یہ ایمان بالغیب ہے. اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پہلی صفت متقیوں کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں متقی لوگ. کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں, کیا یہ نماز ہماری زندگی کے روٹین میں شامل ہے؟ کیا یہ نماز ہم جو ہے مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو متقی کو دوسری صفت پائی جاتی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے متقی کو بتایا اور پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو لوگ زکات دیتے ہیں, جو لوگ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں, وہ لوگ ہدایت پر ہیں, وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں, جنت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارشاد فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ لوگوں ایک دوسرے سے آگے بڑھو جنت کی طرف میں, اس جنت کی طرف میں جس کی کشادگی, جس کی وسعت, جس کا عرض آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے ہم نے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. اور یہ جو جنت ہے جو میں اپنے بندوں کو دوں گا, یہ جنت اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہے عطا کرے گا. میرے بھائیو, جنت متقیوں کے لیے جنت ہے. اس جنت کا تذکرہ اگر ہم شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں؟ میں نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی میں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کے عقل کو تصور بھی نہیں ہو سکتا, جس کے بارے میں آنکھیں ہماری نہ کبھی دیکھی ہوں گی, نہ ہمارے جو ہے ذہن میں وہ بات آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہماری جنت اس طرح سے ہے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو. لیکن پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں ہمیں شوق دلانے کے لیے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم سنیں تو ہمارے شوق کے اڑنے لگے اور پھر ہم اس کی تیاری کرنے لگیں. کاش اللہ رب العالمین ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جنت کیا چیز ہے, اور جنت کے پانے کے لیے یقیناً میرے بھائیوں کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی ہے. ہمیں مختصر سے اعمال کرنے اور ہم جنت کے بعد جو ہے رہنے والے بن جائیں گے اور اللہ رب العالمین جنتوں میں داخل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے بتا دیجیے جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے, جنت بنی کس چیز سے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذهب. تصور کریں ذرا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تعمیر اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک اینٹ چاندی کا ہے اور دوسرا اینٹ سونے کا ہے. چلیں اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کس چیز کی ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَصْفَرُ, سب سے زیادہ خوشبودار جو مشک ہو سکتے یا مشک جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں مشک, جو بہت ہی خوشبودار جو ہے عطر ہے, اس کے جو ہے گارے ہوں گے جنت کے تعمیر کے لیے. وَحَسْبَاؤُهَا, جو کنکریاں ہوں گے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں گے, راستوں پر چلیں یا جو ہے ہم کہیں دیکھیں تو دنیا میں یہ کنکریاں پتھر اور جو ہوتے ہیں یہ تو دور سے ہی جو ہے بدبو اس سے نکلتی ہے, یا اگر بدبو نے کم سے کم دھول مٹی اڑاتے ہیں, لیکن جنت کی جو کنکریاں ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقوت ہوں گے, قیمتی پتھر ہوں گے اور موتی ہوں گے. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ. میرے بھائیو جنت کے بارے میں ہم تصور کریں تو یقیناً جو نماز میں ہمیں مشقت آتی ہے, جو نماز میں ہمیں پریشانی آتی ہے, جو ہم نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے بوجھل محسوس کرتے ہیں, وہ ساری کے ساری تکلیفیں, ساری کی ساری پریشانی, ساری کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جنت کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من ذهب آنیتهما وما فیہما, جنتیں دو ہوں گی چاندی کی, جنتیں دو ہوں گے سونے کے, جس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب چاندی کے ہوں گے, جو کچھ بھی ہے وہ سب سونے کے ہوں گے. جنت کے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. ادھر سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انه من یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی. بڑے بڑے مقامات, بڑے بڑے بلند درجات اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. میرے بھائیو جنت کے بارے میں ہم سوچیں, جنت کے بارے میں ہم غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن چیزوں کو کر کے ہم جنت میں جائیں گے. میرے بھائیوں نے علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکمل طرح سے وضو کرتا ہے, مکمل طرح سے وضو کر کے وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں, جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. چھوٹا سا عمل ہے اور اجر کتنا بڑا ہے, 8 دروازے جنت کے. اس سے واقعہ میں ثابت ہوئی کہ اچھے سے وضو کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے مقامات پر جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر ہی ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے کوشش کریں. جنت یوں ہی ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں, ہم عبداللہ ہیں, ہم عبدالرحیم ہیں, ہم فلان ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن ان کے اعمال جو ہے اسلام کے طرز پر یا اسلامی نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی جنت بہت مہنگی ہے. یہ نہیں کہ ہم سوئے رہیں, ہم نے مسلمان نام رکھ لیا اور ہم جنت میں داخل ہوئے. نہیں میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت بہت ضروری ہے. صرف رمضان آ گیا اس میں ہم نے نیک اعمال کر لیے, ہم نے اس میں قیام کر لیا, روزے رکھ لیے, اور ہم نے اس میں دعائیں کر لی, اذکار کا اہتمام کر لیا, تلاوتوں کا اہتمام کر لیا, اب سارے سال جو ہم سوئے رہیں, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم جو رمضان سے درس ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کو سال کے تمام دنوں میں باقی رکھیں اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی اور اپنی روٹین ہم بنائیں, تاکہ ہم دنیا بھی جو ہے حاصل کرتے رہیں اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہماری ضائع نہ ہو. بھائی گرامی, جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہے ہماری نیتوں کا خالص ہونا. توحید اور سنت کا صحیح طور پر ہماری زندگی میں شامل ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے. توحید میں اگر خلل ہے تو ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. سنت میں اگر خلل ہے تو ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 اہم شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ 3 اہم شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے یا نہیں تو ان کو ان 3 چیزوں پر ہم پرکھیں. پہلی چیز ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں, جو بھی عمل ہم سے ہو رہے ہوں, وہ اعمال صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوں.
اگر ہم مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ دیکھیں دیکھو بھائی فلاں شخص تو بہت بڑا نمازی ہے، اذان ہوتی نہیں مسجد میں پہنچا رہتا ہے، اگر یہ ہماری نیت ہے تو سمجھ لیجیے ہمارے اعمال کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تھک رہے ہیں اور اس تھکاوٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اللہ راضی ہوتا ہے نمازیوں سے، نماز پڑھنا متقیوں کے صفت، اس لیے آ رہے ہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ دیکھیں محلے والے، تاکہ میں جب کہیں بات ہو تو میں کہہ سکوں تو نماز ہی نہیں پڑھا، تو کس طرح بولنے والا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تو میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، آپ کی نماز کا یا آپ کے نیک اعمال کا اللہ رب العالمین کو کوئی جو ہے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو ہم کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہی ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط جو ہے وہ ہے جو بھی ہم کام کریں، جو بھی عبادت ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، طریقے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز پاس نے فرمایا 4 رکعت ہے، ہم کہیں یار نیک اعمال تو ہیں، نیک عمل ہی تو کرنا ہے، پھر 5 رکعت آج پڑھ لیتے ہیں، حرج کیا ہے اس میں؟ ایسا نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، اس صفت میں پڑھنا ہے، اس وقت میں پڑھنا ہے، اسی وقت میں ہمیں پڑھنا، اسی صفت میں پڑھنا، اتنے تعداد میں پڑھنا ہے۔ ورنہ نیکی کا جذبہ اچھا ہے، لیکن نیکی کا جذبہ جو ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے بتائی کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول فرما رہے ہیں یا نہیں قبول فرما رہے ہیں، تو ہم جان لیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول فرما رہے ہیں۔ اگر کسی اور کو خوش کرنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سارے ہمارے لیے وبال بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تابعین جاؤ، جس کو خوش کرنا چاہتے تھے نا انہیں سے اپنا اجر لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا ہے اپنا مت۔ اور دوسری چیز میں نے بتایا آپ کو وہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پیارے رسول کی سنت کے مطابق ہو، اگر نہیں ہے تو اعمال ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الکہف کی آیت ہے جس کو ہمیں ہر جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اور یقیناً بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن افسوس کا کہنا پڑتا ہے لوگ جمعہ کے دن پہلے بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد کون سی سورت پڑھ کے کھول کے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں، شاید وہ بیچارے تلاوت کر رہے ہیں اسی کو جو ہے آج آ کے یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں جمعہ کے دن تمام تلاوتوں کو بند کر کے سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ سورہ کہف کے اندر ایسی ایسی نصیحتیں، ایسی ایسی عبرتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک ہفتہ جو ہے اگر کہ ہم یوں ہی پڑھیں، اپنے گھر پہ پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، اور ایک ہفتہ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، میرے بھائیوں سورہ کہف کو پڑھیں گے دل ہمارا روشن۔ اسے تو اللہ کے پاس نے کیا فرمایا ہے کہ جو سورہ کہف کو ہر جمعہ پڑھتا ہے اس کے لیے پورے ہفتے کے لیے نور مہیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پورے ہفتے اللہ کی طرف توفیق ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایسی نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہو، جسے یقین ہو کہ اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے، تو وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور توحید ہو یعنی اخلاص ہو، کسی اور کو شریک کرنا مقصد نہ ہو، کسی اور کو دکھانا مقصد نہ ہو، اللہ رب العالمین کو دکھانا اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد۔ تیسری چیز جو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے وہ ہے اکل حلال، اکل حلال، اکل حلال، حلال کھانا۔ حرام اگر ہم کھا رہے ہیں تو چاہے ہم دن بھر مسجد میں سر ٹیکتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حرام اگر ہم کھا رہے ہیں تو چاہے دن بھر مسجد میں سر ٹیکتے رہیں، بڑے سے بڑا کام کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں حرام سے اگر ہمارے بدن کی، ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے تو میں وہ حدیث آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسولوں اچھا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور مومنوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں اللہ پر ایمان رکھو اور تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو اور پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو دور دراز سے چل کے مکہ مدینہ جاتا ہے، وہاں پہ صفا اور مروہ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر کے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے دعائیں کرتا ہے،
لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا پینا حرام، اس کا جو پہننا حرام ہے، جو کپڑا اسے پہنا ہے اس کا پہننا جو ہے وہ پہناوا جو ہے حرام ہے. وغذی بالحرام، اس کی پرورش جو ہوئی ہے حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے. فأنى يستجاب لذلك، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کیسے کریں گے؟ 3 شرطیں میں نے آپ کو بتائی کہ 3 شرطیں اگر ہماری عبادت کے اندر ہیں تو ہماری عبادت قبول ہے اللہ رب العالمین کی ہاں. اگر یہ شرطیں پائی نہیں جاتی تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں اگر ہمیں جانا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ہماری نیت کیا ہے. کیا ہم توحید والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارا حال جو ہے بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو باری آتی ہے، جو جنت میں جانے کے سب سے اہم کام ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا. میرے بھائی، نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے پوچھے گا. اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاۃ. سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال کی طرف اللہ رب العالمین دیکھیں گے. اگر نماز ہی درست نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور نماز کے بارے میں بتاؤں آپ کو، یہاں پہ کہتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کاہلی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن میں بتاؤں آپ کو جو صحیح فیصلہ ہے، کہ رسول نے جو فیصلہ وہ بتاؤں، رسول نے کیا فرمایا؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکها فقد کفر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ رسول سے فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، طاقت ہے، استطاعت ہے، چھوڑ دیا نماز، نہیں پڑھ رہا نماز، وہ کافر ہے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کافر بول دے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ لال ہو جائیں گے، لال ہو جائیں گے، چہرہ سرخ ہو جائے گا بالکل. یہ میرا یا آپ کا فیصلہ نہیں، یہ میرا رسول کا فیصلہ ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. جس نے چھوڑ دیا نماز کو وہ کافر ہو گیا. معذور ہیں، اگر ہم سو گئے، بیمار ہیں، جیسے ہی ہم سو کر کے اٹھے فوراً نماز پڑھے، ورنہ ہم بھی اس حدیث کے جو ہے ذمہ میں آ جائیں گے. اور اگر ہم بیمار ہیں تو میرے بھائیوں، کیا بیماری کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے، بھائی ابھی تو نہایا نہیں ہوں، ابھی تو اس حالت میں ہوں، اس حالت میں ہوں. اللہ کے بندے، 2 منٹ کا کام ہے، نہا لو، نماز پڑھو. بے شرمی کے ساتھ بات ہے تو میں نہایا نہیں ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم عبادت ہمارے اوپر فرض کی وہ نماز ہے. ہم دیکھیں ذرا سا، اسلام کے ارکان 5 ہیں. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا. ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ نماز قائم کرنا. اسلام کی دوسری بنیاد جو ہے کس پر ہے؟ نماز پر ہے. اس کے بعد زکات ہے، اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے ہیں، پھر حج ہے. یہ جو ہے ہم ذرا دیکھیں، غور کریں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا ہم نے کہا ہے مسلمان ہیں. نماز ہے دوسرے نمبر پہ، نماز ہم دیکھیں. اس کے بعد زکات دیکھیں، حج دیکھیں اور روزہ دیکھیں. روزہ سال میں 1 مہینے کا آتا ہے، باقی 11 مہینے وہ ہمارے ہیں. زکات اگر ہمارے پاس مال ہے، اس پر سال گزر چکا ہے تو اس میں سے ہمیں 2.5% دینا ہے. اور اس طرح سے جو حج ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن نماز اللہ رب العالمین اور ہمارے درمیان یہ جو ہے صلہ ہے، کڑی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا 5 مرتبہ دن میں حکم دیا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ان کو ہم ضائع کرتے ہیں گویا ہم نے ساری زندگی کو ضائع کر دیا. ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے اور سماج میں پائے جاتے ہیں کہ بیچارہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بیچارہ، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے، بس کمی کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ کے بندو، اگر نماز نہیں پڑھتے، میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن سے سب سے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ نماز ہے. اگر نماز بھی ہماری زندگی سے نکل گئی تو گویا ہمارے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، ساری چیزیں نکل گئی ہیں پہلے، اور نماز سب سے آخر میں جاتی ہے. تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے مطلب ہمارے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہ جاننے والے جانتے ہیں. بیوقوف کسی اور کو بنائیے گا کہ فلاں شخص تو بہت اچھا ہے
بس نماز نہیں پڑھتا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز نہیں پڑھتا مطلب کچھ بھی نہیں اس کے اندر خیر برائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم خصوصی طور پر نماز پڑھیں. میرے بھائیوں، نماز کا ہم خصوصی اہتمام کریں. ہم 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا خصوصی اہتمام کریں. اور زندگی میں یہ شعور بنا لیں ہم کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی کام نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، باقی بعد میں سارے کام کرتے رہیں گے. اگر یہ شعور ہم نے بنا لے میرے بھائیوں تو یاد رکھیے کہ ہمارے سارے کام اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے گویا پوری دنیا ہماری خدمت کے لیے بیٹھی. لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سارے کاموں کو اللہ رب العالمین اس طرح سے ہمارے اوپر الجھا دے گا کہ ہم کسی طرح سے اپنی زندگی کی مشاکل سے نکل سکتے ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی نیا ٹینشن، نئی نئی پریشانی ہماری زندگی میں آتی رہے گی. میں آپ کو بتاؤں، رسول فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے آخرت ہو اللہ دنیا کے اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، اور جس کے سامنے دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو ایسے الجھا دیتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائیو، ہم نماز پڑھیں، نماز کا خصوصی اہتمام کریں اور جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو وقت نکل گیا، نماز پڑھ لیں گے، گھر پہ پڑھ لیں گے. میرے بھائیو، جماعت کے ساتھ جو ہم نماز چھوڑتے ہیں وہ گھر پہ پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے کہ نماز بندے نے پڑھ لی ہے، لیکن جو ثواب، جو اجر اور جو فضیلت ہمیں جماعت کے ساتھ ملنے والی تھی وہ ہم کبھی نہیں پا سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں. اس طرح سے نماز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ نماز ہم نے جماعت کے ساتھ چھوڑی تو نماز قضا ہو گئی. نماز کے کچھ اوقات ہیں. فجر کی اذان جب ہوتی ہے سورج نکلنے تک ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں تو یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوڑ کے بیٹھے بولے کہ جماعت قضا ہو گئی کہ ہم پڑھا نہیں، اب چلو ظہر میں پڑھوں گا. نہیں، ظہر میں نہیں پڑھنا ہے آپ کو. آپ کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے. آپ کو جو ہے وقت پہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کی نماز ادا ہوگی. اور اگر بعد میں پڑھیں گے پھر وہ قضا ہوگی، لیکن پھر بھی پڑھنا، یہ نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. ظہر کے بارے میں جماعت چھوٹ گئی، نماز تو قضا ہو گئی، بعد میں پڑھنا نماز قضا میں نہیں، اس کا بھی وقت ہے. عصر کے وقت سے پہلے پہلے تک اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بھی ہماری وقت میں نماز ادا ہوگی. عصر کی نماز کا بھی وقت ہے، مغرب کی نماز کا بھی وقت ہے، عشاء کی نماز کا بھی وقت ہے. تو ہم جو ہے نماز کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دیں. نماز کو اپنی زندگی میں اگر ہم سب سے بڑا مقام دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ نہ کہ میں نماز پڑھ اس لیے پریشانی آ رہی ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی شخص تھا، اس کے پاس 2-4 بکریاں تھیں، وہ نماز پڑھنے لگا تو ایک بکری مر گئی، دوسری بکری مر گئی، تیسری بکری مر گئی. جب چوتھی کا نمبر تھا تو وہ بھی چلا رہی تھی بہت. تو کیا بولتے ہیں کہ زیادہ میں مت کرنا ورنہ میں ایک رکعت اور پڑھوں گا، 2 رکعت اور پڑھوں تو بھی چلی جائے گی. تو میرے بھائی اس طرح سے نہیں، نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، لیکن میرے بھائیوں وہ پریشانی جو ہے وقتی طور کے لیے ہوگی، وہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے. تو ہم نماز سے کسی طرح کا سمجھوتا نہ کریں. نماز اگر ہم پڑھیں گے تمام مسائل اور پریشانیاں ہمارے حل ہو جائیں گے. نماز کا ہم خصوصی اہتمام کریں. یہ طرح سے میرے بھائیوں تلاوت قرآن، قرآن ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک میسج ہے. ہم روزانہ فیس بک کھولتے ہیں، ٹویٹر پہ ہم ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہم الحمدللہ ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ گیا، اس کے بعد میں ہمارا قرآن بند ہو گیا. ایسا کیوں؟ کیا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ قرآن سے زیادہ اہم پیغامات ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. قرآن اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو بھی نیکی ہے، اور فیس بک ٹویٹر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ اگر گناہ نہیں ہے تو ثواب بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے جو واقعی صحیح تعلیم کی جو حصول کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہمارے علماء کرام الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگوں کے لائیو دروس آتے ہیں، لوگوں کے مضامین آتے ہیں، مقالات آتے ہیں، ہم پڑھیں. لیکن زیادہ وقت ہم قرآن کو دیں، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے ہمارے جو ہے رہبران کو، ہمارے علماء کرام کو، کہ انہوں نے الحمدللہ قرآن کے ٹرانسلیٹ آپ کے لیے اردو میں بھی مہیا کرائے ہیں، ہندی میں مہیا کرائے ہیں، مراٹھی میں مہیا کرائے ہیں، انگلش میں مہیا کرائے ہیں. جس زبان میں آپ چاہیں قرآن پڑھیں. آپ گھر پہ ہر دن اگر تلاوت کرتے ہیں تو کم سے کم ایک پارہ جو ہے تلاوت ضرور کریں. اور اگر آپ گھر میں چاہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن پڑھیں، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ایک صفحہ اگر روز پڑھیں گے تو آپ کو ہزاروں فوائد ملیں گے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں
اور قرآن سے جڑیں گے تو گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی. آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے گھر میں فلاں بیٹی کو، فلاں بہو کو، فلاں جو ہے بچے کو جن شیطان نے آ کر کے پکڑ لیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں، فلاں بابا کو بلائے اور فلاں جو ہے مولانا صاحب کو بلائے، فلاں قاری صاحب کو بلائے، فلاں راقی صاحب کو بلائے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، علاج کراتے ہیں اور جو ہے اپنا سب کچھ برباد کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں، جس گھر میں گانے بجانے چالو ہوں گے وہاں پہ شیطان ہی آئے گا، فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں تصویریں لگی ہوں گی وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے. جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام انجام دے جاتے ہوں گے وہاں پہ فرشتے نہیں داخل ہوں گے، وہاں پہ شیطان ہی کا بسیرا ہوگا. اور شیطان جب آئیں گے آپ کے گھر میں تو یقیناً پریشان کریں گے. میرے بھائیوں میں آپ کو آج کے اس خطبے میں ایک چھوٹی سی کتاب بتاتا ہوں، وہ ہے حصن المسلم. ابھی جو اس کے لکھنے والے ہیں شیخ سعید القحطانی رحمہ اللہ، ان کا جو ہے انتقال ابھی چند دنوں پہلے ہوئے، 1-2 سال ہوئے ہوں گے. ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتنی قبولیت دی کہ کوئی بھی گھر، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ کتاب نہ ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور شیخ کے تمام جہود کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. میرے بھائیو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کرام ہندوستان کے اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو چھاپ کر کے بانٹ رہے ہیں. آپ بس ان سے طلب کر رہے ہیں، آپ کے گھر پہ فری میں وہ کتابیں آ جائیں گی. اس کو آپ پڑھتے رہیں گے صبح شام کی دعائیں. ایک دعا اس میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. 100 مرتبہ اگر ہم نے دن میں پڑھ لیے 10 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹائے جائیں گے. دن بھر شیطان سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں میں ملوث ہو اس کے بعد شیطان بھی گھر میں نہ آئے. میرے بھائیو ہم اللہ سے جڑیں گے تو شیطان دور بھاگے گا، اللہ سے ہم دور بھاگیں گے تو شیطان قریب آئے گا. سورہ بقرہ اگر ہم پڑھتے ہیں، بس نے فرمایا لا یستطیع البطل، جادوگر اس کے پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، ندامت ہے. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں دروس اور اسباب حاصل کیا ان کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے، تاکہ ہم جب تک دنیا میں رہیں، جب تک ہم اس زندگی میں رہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کر سکیں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے. موت تک ہماری چھٹی ہونے والی نہیں ہے. رمضان میں جس طرح سے ہم نیک اعمال کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے رمضان کا بہت بڑا فائدہ اٹھایا. رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں، رمضان کا مہینہ جب آئے تو خوب ہم عبادت کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کا چاند ختم تو پھر ہماری چھٹی ہو گئی. ہماری چھٹی نہیں ہوتی ہے. جو اللہ رمضان کا مالک تھا وہی اللہ ان دنوں کا بھی مالک ہے. ان دنوں کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. بھائیو اگر ہم رمضان کے جاتے ہی چھٹی منانے لگے تو یقین جانیے اس سے بڑی خسران اور اس سے بڑے جو ہے ناکامی کی کوئی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم تقوی والے بن جائیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، زکات دینے والے بن جائیں، اچھے کام کی طرف آنے والے بن جائیں، اچھے کام کا حکم دینے والے بن جائیں، برائیوں سے بچ جائیں. یہی مقصد تھا رمضان کا. اور اگر ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا، رمضان گیا اور ہم نے سب کچھ بند کر دیا، قرآن اب اگلے رمضان میں کھولیں گے، نماز اب اگلے رمضان میں پڑھیں گے، تو اس سے بڑے خسارے اور اس سے بڑے جو ہے میرے بھائیوں پریشانی اور اس سے بڑے گھاٹے کوئی بات نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے ماہ رمضان میں تھے اتنا تو نہیں، لیکن کچھ تو اس کا اثر ہماری زندگی میں اگلے رمضان تک ہونا چاہیے. کم سے کم ہم نماز پڑھتے رہے 5 وقت کی. ہم جو سنن رواتب ہیں، جو ہے فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اس طرح سے مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، ان کا اہتمام کرتے طور پر نبی نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نمازیں نفلی طور پر ادا کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بناتے ہیں. میرے بھائیوں جنت میں کاشتکاری کر لیں، جنت میں کاشتکاری کر لیں، ابھی سے بنا لیں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین یہی جنت نہیں دے گا، فری میں صدقے میں جنت ملنے والی نہیں ہے. نیک عمل کریں، خود بھی نیک عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بھاریں. میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہی بات کہہ دوں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں، معافی طلب کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، اللہ رب العالمین یقیناً معاف کریں گے. لیکن ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم روئیں، گڑ گڑائیں. اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے. اگر بندہ
نعمتوں کی حالت میں نہیں مانگتا ہے، بندہ اگر نعمتوں کی حالت میں اللہ سے نہیں روتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین بندے پر مصیبت لاتے ہیں تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔